रात का पिछला पहर था। घर के सहन में यूं खामोशी छाई हुई थी जैसे कोई बहुत बड़ा सानहा रोनुमा होने वाला हो। नवीरा अपने कमरे में गहरी नींद में थी। उसकी खिड़की के पर्दे हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे। दीवार पर लगी घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। वो नींद में खसखसाती तो उसके कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती। उसे यूं महसूस हुआ जैसे घर के अंदर कोई हलचल हो रही है या कोई जोर जोर से ऊंची आवाज में बातें कर रहा है। नवीरा चौंक उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? उसकी आंखें हैरत से खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे फौरन से बिस्तर से अपने पाँव नीचे किए और पैरों में चप्पल डाली। आवाजें अब तेज हो गई थी और खामोशी में वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। उसे फौरन से अपना दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकली। सहन की बत्तियां मदम थी। वो जैसे ही दौड़कर अपनी वालदा के कमरे के पास आई कि उसकी चीख बुलंद हुई। दरवाजा खुला था और उसका वजूद साकित हो गया था। दरवाजे से उसकी ताया जान महमूद साहब बाहर निकल रहे थे। उनका चेहरा सुर्ख था और आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उनके हाथ में नवीरा की वालदा सालिया बेगम का हाथ जकड़ा हुआ था। सालिया बेगम के कदम लड़खड़ा रहे थे। अगले लम्हे नवीरा की नजर उनके सफेद लिबास पर गई और वो सांस लेना भूल गई। उनके सफेद लिबास पर सुर्ख धब्बे फैल चुके थे। खून। नवीरा का दिल जैसे सीने में फट गया। उसकी आवाज कांप गई। उस समय सामने से उसके मामू सुहेल अपने कमरे से निकले और ताया जान से सख्त लहजे में बहस कर रहे थे। मैंने कहा था ये सब मत कीजिए। सोहेल मामू की आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं? तायजा ने एक झटके से हाथ जुड़ाने की कोशिश की मगर मामू ने उनकी कलाई थाम ली। सोहेल हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हें नहीं मालूम मामला कितना संगीन है। संगीन? मामू की आंखें भर आई। ये संगीन ही नहीं जुल्म है। नवीरा को यूं लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से सरक गई हो। वो दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंची। उसने उनके कंधे पर थाम लिए और उनके पेट के पास से खून बह रहा था और पाँव भी लहूलुहान थे। उनकी सांसें टूट रही थी। अम्मी ये क्या हो गया आपको? नवेरा की आवाज चीख में बदल गई। उसने तायाजान की तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में बेपनाह नफरत थी। आपने? उसकी हिचकियां बुलंद हुई। आपने मेरी माँ को मार डाला? वो चीखी। आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तायाजान के चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी उभरी। नवेरा बेटा तुम बीच में मत आओ। तुम नहीं जानती हकीकत क्या है। हकीकत? वो ज़ारो की तरह रोने लगी। ये हकीकत है। मेरी माँ खून में डूबी है और आप कहते हैं कि मैं चुप रहूं? सोहेल मामू ने नवीरा को संभालने की कोशिश की लेकिन वो बिछड़ गई। बेटा पीछे हट जाओ। पहले मैंने अस्पताल लेकर जाना है। ताईजान ने कहा तो नवीरा तड़प उठी। मैं भी जाऊंगी। नवीरा ने अपनी माँ को और मजबूती से थाम लिया। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मगर ताईजान ने झटके से नवीरा को अपनी तरफ किया। सालिहा नींद बेहोशी में थी। लब हिल रहे थे जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर आवाज ना निकल रही हो। नवीरा एक मथम सी सरगोशी उठी। जी अम्मी मैं यही हूँ। वो सिसक उठी मगर अगली लम्हे तायाजान और उनके आदमियों ने मिलकर साले बेगम को मामू सोहेल की गिरफ्त से छुड़ा लिया। मामू चीखते रह गए मगर ताकत का पलड़ा भारी था। उन्हें जबरदस्ती बाजुओं से पकड़कर बाहर की तरफ घसीटा गया। छोड़ो सालिया को। सोहेल मामू ने ललकारा। तुम ये जुर्म छुपा नहीं सकोगे। सेहल में गाड़ी पहले से खड़ी थी। दरवाजा खुला और सालिया बेगम को पिछली सीट पर डाला गया। मेरा नंगे पांव दौड़ती उनके पास आई। अम्मी। उसकी चीख रात के सुनाटे को चीर गई। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। इंजन स्टार्ट हुआ। नवेरा ने गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू किया। उसके पाँव में कांटे चुभ रहे थे मगर उसे होश नहीं था। उस समय उसकी नजर सहन के कोने में खड़े तैमूर पर पड़ी। उसके कदमों की रफ्तार सुस्त हुई। वो मोबाइल कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। नवेरा फौरन से उसकी तरफ आई। उसकी सांस फूली हुई थी और उसके कानों में तैमूर की आवाज पड़ी। यहाँ सब सबूत इकट्ठे थे। वो सर्द लहजे में कह रहा था लेकिन सब मिटा दिया गया। कोई रिकॉर्ड बाकी नहीं ना। नवेरा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। जी जी हाँ अब कोई केस नहीं बन सकता। तैमूर ने मजीद कहा। सब कुछ साफ है। फोन बंद हुआ। तैमूर ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। उसकी नजर एक लम्हे को नवीरा पर पड़ी मगर वो शायद उसे अंधेरे में पहचान ना सका था। नवीरा के हाथ कांपने लगे। तो ये सब मंसूबा था। मेरी माँ को मारना उनकी प्लानिंग थी। ये खून ये चीखें जबरदस्ती ये सब पहले से तयशुदा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके गिर्द घूम रही हो। गाड़ी तेजी से गेट से बाहर निकल गई। सुहेल मामू भी उनके पीछे भागे मगर बेसुध। नवेरा वहीं सेन के बीचों बीच खड़ी रह गई। उसे अपनी माँ की मुस्कुराहट याद आई। वो शाम
जब उन्होंने उसके बाल संवारते हुए कहा था कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और बहादुर है। उसे वो ईद याद आई जब वो दोनों एक ही रंग का लिबास पहनकर तस्वीरें खिंचवाती थी। उसे वो लम्हा याद आया जब उसकी वालिदा ने उसे सीने से लगाकर कहा था कि जो भी हो सच का साथ देना, और आज सच का गला घोल दिया गया था। मेरा उस दुख का मजीद बोझ उठाने से कासिर थी। वो जमीन पर बैठ गई, उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। उसने अपने हाथों को देखा और एक दिल दहला देने वाली चीख उसके गले से निकली, अम्मी। उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस आई। आंसू बेकाबू बह रहे थे, उसका पूरा वजूद लड़स रहा था। सोहेल मामू वापस सहन में आए, उनकी आंखों में शिकस्त थी। उन्होंने नवेरा को उस हालत में देखा तो रो पड़े। नवीरा बेटा, मगर वो सुन ही ना रही थी। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। वो टूटती हुई आवाज में गुड़गुड़ाई, मामू सब खत्म हो गया। उसकी सांस तेज होती गई, दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने दुनिया धुंधला गई। उसे सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह मेरी माँ को बचा रहे। अगले लम्हे उसकी आंखें बंद हुई और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीर जम चुकी थी, हाथ अब भी खून से रंगे हुए थे और अपने गह के सहन में रात की खामोशी दोबारा लौट आई थी। मगर इस बार वो खामोशी चीखों से ज्यादा खौफनाक थी। नवेरा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। घर के सहन में सफेद चादरें बिछ चुकी थी। औरतों की सिसकियों की मध्यम आवाज फिजा में तैर रही थी। नवेरा की वालिदा सफेद चादर में लिपटी मिट्टी के सुपुर्द हो चुकी थी। लोग आते गए, फातिहा पढ़ते गए, चंद अफसोस के जुमले कहकर चले जाते, मगर नवेरा के लिए सब आवाजें जैसे दूर किसी खाई से आ रही थी। वो कमरे के एक कोने में जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, मगर अब आंसू जैसे खुश्क हो चुके थे। ना किसी को देख रही थी और ना किसी से बात कर रही थी। हर बार दरवाजा खुलता तो उसे लगता शायद अम्मी वापस आई है, मगर वैसा में क्यामत नहीं हो सकता था। शाम ढलते ढलते हजूम कम होने लगा। औरतें एक एक करके उठने लगी, मर्द हजरात भी ताज़ियत करके रुखसत होने लगे। घर की फिजा मजीद सुनसान होती जा रही थी। नवेरा वहीं बैठी रही। तभी अचानक कमरे के कोने में रखा मोबाइल फोन बज उठा। बुआ चौंकी। ये आवाज से सुकूत को चीरती हुई उसके दिल तक उतर गई। उसे ऐसे ऐसे फोन की तरफ देखा। ये उसके वालिद साहब का नंबर था। एक लम्हे को उसका दिल धड़का। सुबह ही तो उनसे बात हुई थी। उनकी आवाज सुनते ही वो रो पड़ी। कई घंटों तक वो रोती रही। उसने कपकपा के हाथों से फोन उठाया, अब्बू। उसकी आवाज बमुश्किल निकली। दूसरी तरफ उसके वालिद की भारी और परेशान आवाज सुनाई दी, नवेरा मेरी बात गौर से सुना। वो हैरानी के साथ चुप रही। उसके होंठ लड़स रहे थे। बेटा फौरन महमूद भाई के साथ हवेली चली जाओ, अभी इसी वक्त। नवेरा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो साकित रह गई। क्या? वो अपनी जगह उछल पड़ी। अब्बू मैं कातिलों के साथ कैसे जाऊं? उसकी आवाज एहतजाज में बुलंद हो गई। उन्होंने मेरी माँ को। वो सिसक पड़ी। दूसरी तरफ चंद में खामोशी रही। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मगर मैं मजबूर नहीं। मैं यहाँ पाकिस्तान नहीं आ सकता और ना तुम्हें यहाँ बुला सकता हूँ। हालात मेरे काबू में नहीं है। तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हैं वहाँ? वो चीखी। वही लोग तो कातिल है। मैं इस कातिल खानदान में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी को खतरा है नवीरा। उनकी आवाज सख्त हो गई। अगर तुम वहां ना गई तो वो तुम्हें अकेला पाकर। उन्होंने एक लम्हा तौकफ किया, फिर बात बदली। बेटा बात मानो मेरी, अभी के अभी चली जाओ। नवीरा के हाथ कांपने लगे। अब्बू मैं अकेली हूँ। वो रोते हुए बोली, अम्मी भी चली गई, आप भी नहीं आ रहे, मैं कहाँ जाऊं? उसके लहजे में अजीब सी बेबसी दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा बेटा। उनकी आवाज में दुख ही दुख था। बस वक्ती तौर पर तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे तायबों के पास भेज रहा हूं। उनके पास तुम महफूज रहोगी। नवेरा के दिल में कर्ब का तूफान उठा। महफूज? उन लोगों के पास जो लोग मेरी माँ के कातिल हैं? कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और दरवाजे की चौखट पर उसकी नजर पड़ी तो तैमूर सीने पर बाजू लिपट कर उसे गौर से देख रहा था। नवेरा का जिस्म जैसे सुन हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। वो चिल्लाई तो तैमूर जरा सा भी तैमूर पर असर ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। चाचा जान का फोन है ना? उसने सिर्फ नहीं से पूछा तो नवेरा ने फौरन से फोन पीछे की तरफ किया। दूर रहो मुझसे, आगे मत बढ़ना। उसने उंगली उठाकर तैमूर की तरफ इशारा किया। तैमूर ने उसकी बात की जरा भी परवाह न की। एक कदम आगे आया और नवीरा के हाथ से फोन छीन लिया। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। तैमूर की आवाज बिल्कुल बेफिक्री से भरपूर थी। आप फिक्र न करें,
ہم نویرا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہاں اس کا اکیلا رہنا مناسب نہیں۔ نویرا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ فون دو مجھے، وہ چیخی، مگر تیمور نے اپنی بات جاری رکھی۔ فون بند ہوا۔ نویرا کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ تمہیں کس نے حق دیا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تمہارے والد صاحب نے۔ وہ پرسکون سے لہجے میں بولا۔ تم لوگ، تم سب۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تیمور نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نفرت، خوف، بے یقینی موجود تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آیا۔ چلو، اس نے مختصر حکم دیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ نویرا نے پیچھے ہٹتے اسے دیکھا۔ مجھے تم لوگوں سے نفرت ہے۔ مگر تیمور نے آگے بڑھ کر اس کا چھوٹا سا بیگ اٹھا لیا جو شاید کسی نے پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ پھر اس نے نویرا کی کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ نویرا نے پوری قوت سے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کی۔ وقت نہیں ہے بحث کا، تیمور نے دبے ہوئے غصے میں کہا۔ اگر تم نے شور کیا تو حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ تیمور نے گویا وارننگ دی۔ اب اور کیا خراب ہوگا؟ وہ چیخی۔ میری ماں مر چکی ہے اور اب مجھ پر یہ زبردستی؟ اس کی چیخ سن کر باہر چند لوگ چونک گئے، مگر تیمور نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے پچھلے برآمدے سے ہوتے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ رات کی ہوا ٹھنڈی تھی، مگر نویرا کے وجود میں آگ لگی ہوئی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، وہ سسک رہی تھی اور اس کا مضبوط ہاتھ اپنے منہ پر ہٹانے کی کوشش میں تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بند منہ سے بمشکل آواز نکال پائی تھی، مگر تیمور نے ایک لمحے کو اس کے منہ سے ہاتھ نہ ہٹایا اور نہ اس کی کلائی چھوڑی۔ اس کی انگلیوں کی گرفت لوہے کی مانند تھی۔ پچھلا دروازہ کھلا، باہر اندھیرا تھا۔ ایک گاڑی پہلے سے کھڑی تھی۔ نویرا نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بھی رو پڑا۔ تیمور نے دروازہ کھولا اور اسے گاڑی میں دھکا دیا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر تیزی سے بیٹھ گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہونے لگی۔ نویرا سیٹ سے لگی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کلائی پر اس کی زخموں کے نشان سرخ ہو رہے تھے۔ تیمور نے دوبارہ اس کی کلائی تھامی۔ وہ جانتی تھی یہ سفر صرف گھر کی تبدیلی نہیں، یہ اس کی زندگی کے ایک نئے خوفناک باب کا آغاز تھا۔ گاڑی رات کے سنسان راستے پر دوڑ رہی تھی۔ تیمور نے ڈرائیونگ کے دوران بھی اس کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ اگلے لمحے غائب ہو جائے گی۔ ہاتھ چھوڑ میرا۔ نویرا نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی کھینچی۔ میں بھاگ نہیں رہی، وہ اسے یقین دلانے لگی۔ مجھے تم پر یقین نہیں۔ تیمور نے اسپاٹ لہجے میں کہہ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں سڑک پر جما رکھی۔ نویرا کی آنکھوں میں چنگھاڑیاں سی لپکی۔ یقین؟ تم لوگوں کو کسی پر یقین کرنے کا حق ہی نہیں ہے، سمجھے تم؟ اسے پوری قوت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر تیمور کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ اس کی انگلیاں کلائی میں دھنسنے لگی۔ نویرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ تیمور نے بے نیازی سے اسے دیکھا۔ عادت ڈال لو۔ یہ جملہ جیسے اس کے اندر بارود بن کر پھٹا۔ اچانک نویرا نے جھک کر اس کے ہاتھ پر زور سے اپنے دانت جما دیے۔ تیمور ایک جھٹکے سے چونکا۔ وہ دبی آواز میں چلایا۔ اس کا ہاتھ فوراً ڈھیلا پڑ گیا۔ پاگل ہو گیا؟ نویرا نے موقع یا غنیمت جانا، اسے فوراً دروازے کے لاک پر ہاتھ مارا اور ہینڈل کھینچنے کی کوشش کی۔ تیمور نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہلکا سانس دیا۔ لاک ہے میڈم۔ تیمور نے گویا اسے اطلاع دی۔ کھولو اسے، وہ چیخی۔ میں ابھی اتر رہی ہوں۔ نویرا نے اسے دھمکی دی۔ جتنی کوشش کرنی ہے کر لو۔ وہ ہنسا۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ نویرا نے غصے اور بے بسی سے دروازے کو دھکا دینے شروع کر دیا۔ میں گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، اس نے ایک اور دھمکی دی۔ تیمور نے بریک پر ہلکا سا پاؤں رکھا۔ گاڑی کی رفتار کم ہوئی تو اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ شوق سے کرو، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اس کی طرف دیکھا۔ چلو کودو ابھی کے ابھی۔ نویرا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ کودو نا، تیمور نے طنزی انداز میں کہا۔ دروازہ کھول دو، وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اس نے مرکزی لاک کھولا، مگر گاڑی اب بھی چل رہی تھی۔ باہر اندھیرا، سنسان سڑک اور تیز ہوا۔ نویرا کے دل میں ایک لمحے کو واقعی خیال آیا کہ اگر وہ کود جائے سب ختم ہو جائے گا، یہ قید، یہ لوگ، یہ خوف۔ مگر اگلی لمحے اس کی ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں انتقام کے بغیر نہیں رہوں گی۔ اس کے ہاتھ لرز گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تیمور نے دوبارہ لاک بند کیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ڈرامہ ختم ہوا۔ نویرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم لوگ مجھے مار دو گے جیسے امی کو مارا۔ گاڑی کے اندر اچانک خاموشی چھا گئی۔ تیمور کے جبڑے پیچ گئے۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی تم دکھتی ہو۔ تو کیسی ہوتی؟ وہ چلائی۔ خون بھی نظر کا دھوکا تھا، ثبوت مٹانا بھی کیا؟ وہ چونکا۔ ایک لمحے کو تیمور کی نظریں اس پر جم گئی۔ تم نے کیا سنا تھا؟
नवेरा ने आंसू पोंछे उसे देखा। सब कुछ, तुमसे नफरत करती हो, उसने बुराई हुई आवाज में गोया ऐलान किया। तुम सबसे, कातिल खानदान है तुम्हारा, मेरी माँ को खा गया। तैमूर ने गौर से उसे देखा। उसके बिखरे बाल उड़ रहे थे, आंखें सुर्ख थी, होंठ कांप रहे थे, वो टूट चुकी थी मगर अब भी लड़ रही थी। चाहे जो कहो, उसकी आवाज नरमी में थी, अब तुम हमारे पास ही रहोगी। तैमूर हारने वाला नहीं था, मैं कैदी नहीं। वो फिर तड़पी, अभी के लिए हो, उसने मुख्तसर जवाब दिया। नवेरा ने मुट्ठी में अपना दुपट्टा पींच लिया। मैं तुम्हारी आंखों में देख के कह रही हूँ, एक दिन तुम सबको बेनकाब करूंगी। तैमूर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन उसकी आंखें सजीदा थी। पहले खुद को संभालो नवेरा, जंग बाद में लड़ लेना। तैमूर ने कहा तो वो जल भून गई। मेरी जंग अभी शुरू हुई है, वो बोली। गाड़ी शहर की रोशन सड़कों में दाखिल हो चुकी थी। दूर एक बड़ी सी हवेली के दरवाजे खुल रहे थे। गाड़ी अंदर दाखिल हुई, गेट बंद हो गया और नवेरा को शिद्दत से एहसास हुआ कि सिर्फ नोक झोंक नहीं थी, ये एक ऐसी खेल की शुरुआत थी जिसमें वो जबरदस्ती शामिल कर दी गई थी और अब निकलने का रास्ता आसान नहीं था। ये कहानी उस रात से शुरू नहीं हुई थी जब तैमूर ने नवेरा को हवेली में लाने की जद्दोजहद की थी, बल्कि उसकी जड़ें बहुत पुरानी थी। नवेरा के वालिद मुराद साहब अपने खानदान के लाडले और सबसे छोटे बेटे थे। दौलत, जमीन, असर सब कुछ उनके पास मौजूद था, मगर एक दिन उनके एक फैसले ने पूरे खानदान को उनके खिलाफ कर दिया। उन्होंने अपनी पसंद से क्लास फेलो से शादी कर ली। सारे बेगम इंतहाई खुददार थी, सबसे बढ़कर इस खानदान की मर्जी के बगैर मुंतखब की गई थी। यही उनका सबसे बड़ा जुर्म बन गया जब मुराद साहब अपनी नई नई नवेली दुल्हन को हवेली लाए तो हवेली के दरवाजे खुल तो गए, मगर दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रह गए। नवेरा की वालदा को किसी ने दिल से कबूल ना किया था और दादा जान खामोश हो गए थे। और 2 दिन के अंदर उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जहां मुराद साहब टूट गए, वहां सालिया बेगम के दिल में भी हमेशा हमेशा के लिए उनकी नफरत बैठ गई। जमीन का हिस्सा मुराद के नाम कर दो और इन्हें अलग कर दो। दादा जान की आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। जब अपनी मर्जी कर लिया तो अब दुनिया भी अलग बसाए। हवेली के सहन में सब जमा थे। मुराद साहब खामोश खड़े थे, उनकी बीवी नजरें झुकाए मुजरिम की तरह खड़ी थी। महमूद साहब, मुराद के बड़े भाई भी वहीं मौजूद थे। उनकी आंखों में नाराजगी कम और फिक्र ज्यादा थी, मगर वो वालिद के फैसले के आगे कुछ न बोल सके। आज के बाद अपनी शक्ल न दिखाना। अल्फाज नवेरा की वालदा के दिल में खंजर की तरह उतर गए। वो शहर में अलग कर बसाने लगे। महदूद वसाल थे। मुराद साहब को मुश्किलात पेश आई, इसलिए उन्होंने बैरून मुल्क जाने का इरादा किया और साले बेगम अपने भाई के पास रहने लगी। मुराद साहब बैरून के होकर रह गए। वो वक्तन फवक्तन मुल्क आते रहते। नवेरा की बर्दाश्त ने उनकी जिंदगी के अंधेरे में एक रोशनी की उम्मीद पैदा की, मगर उसके वालिद के दिल में एक मुस्तकिल खौफ बैठ गया। अपनी बेटी को बचपन से एक बात सिखाती आई थी कि हवेली में रहने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं, उनका खानदान हमारा दुश्मन है, क्योंकि उन्हें हमें ठुकराया है। कभी ये भी भरोसा न करना। नवेरा छोटी थी, इसलिए ये अल्फाज उसके दिल में व्यवस्थ हो गए और उसने हमेशा उन्हें दुश्मन ही समझा। कुछ इसकी वालदा ने इस कदर दर्द भरे लहंदाज में उनके सलूक की कहानी सुनाई कि नवेरा को ईमान लाना पड़े। लेकिन जल्द ही साले बेगम को एक ऐसा राज मालूम हुआ जिसे पाने के बाद वो दंग रह गए थे। उन्हें कोई सहारा नहीं मिला था। उन्होंने सबसे पहले अपने शौहर मुराद को सारी बात बताई और मुराद साहब ने उन्हें एक मशवरा दिया कि वो उनके भाई को घर बुलाकर सारी बात कहे और फिर हवेली लौट जाए। दादा जान तो अब दुनिया में नहीं रहते, लिहाजा मुराद साहब को यकीन था कि महबूब साहब उन्हें नहीं ठुकराएंगे, बल्कि उनकी भरपूर मदद करेंगे। आखिर को उनका खून थे। साले बेगम ने ऐसा ही किया था, लेकिन उनकी इस चाल के बारे में उनके दुश्मन को पता चल गया था। उन्होंने महमूद साहब के घर में कदम रखते ही साले बेगम पर हमला कर दिया। साले बेगम शदीद जख्मी हो गई। नवेरा ने अपने कमरे से निकलकर जो हकीकत देखी उसी पर ईमान ले आई। सोहेल साहब भी अपनी बहन को इस हालत में देखकर रो पड़े थे और असल मुजरिम फरार हो गया था। किसी को इसका पता न चल सका, लेकिन सालिया बेगम एक राज महमूद साहब के हवाले कर गई थी, जिनके बाद उन्होंने अपने बेटे तैमूर को हुक्म दिया था कि जो भी हो, अब नवेरा वहां नहीं रहेगी, उसकी जिंदगी को खतरा है, लिहाजा तुम उसे हवेली वापस लेकर आओ। लेकिन नवेरा ने जो देखा था उस पर ईमान ले आई थी। वो हवेली वालों को अपनी माँ का कातिल समझ रही थी। सालिया बेगम इस राज को नवेरा को दिए बगैर दुनिया से लौट गई। अलबत्ता उन्होंने महमूद साहब को सारी कहानी कह सुनाई थी। मुराद साहब को अपनी बीवी के जाने का बिल्कुल यकीन आया था,
لیکن وہ بیرون ایسا پھنسے تھے کہ وہ نہ واپس آ سکے اور نہ ہی نویرہ کو اپنے پاس بلا سکے۔ انہوں نے ہی اپنے بھائی محمود کی مدد طلب کی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ سنایا تھا کہ تیمور کو کہو کہ اسے حویلی لے آئے۔ ان کی آواز میں باپ کی سی سختی تھی۔ جب تک سچ سامنے نہیں آتا یہ بچی ہمارے پاس ہی رہے گی۔ انہیں اپنی بھتیجی کی حفاظت کی فکر تھی اور اس راز کی بھی۔ اپنی بھتیجی کی فکر میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اب فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی دیر تھی۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ نویرہ چند میں یوں ہی بیٹھی رہی۔ تیمور اترا، اس کی طرف کا دروازہ کھلا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ صحن میں ہلکی روشنی تھی، تو جیسے ہی اندر آئی سامنے ایک باوقار سی خاتون کھڑی تھی۔ یہ تیمور کی والدہ تھی، گل بہار بیگم۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف تھی۔ جیسے ہی نویرہ قریب آئی تو وہ آگے بڑھی۔ میری دھی رانی، ان کی آواز میں نرمی تھی۔ آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی جیسے ٹوٹی ہوئی بچی کو سینے سے لگانا چاہتی ہو، مگر نویرہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ مجھے ہاتھ میں لگائیے۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ گلے بہار خاتون کے ہاتھ میں گلے ہوا میں رہ گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ ابھرا، مگر وہ خاموش رہی۔ امی، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ تیمور نے تسلی دی اور اسے سیدھا اندر لے گیا۔ لمبی رات آریوں سے گزرتے ایک کمرے کے سامنے رکا۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ کشادہ تھا، مگر نویرہ کو قید خانے جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں رہو گی تم؟ تیمور نے اسے اطلاع دی۔ میں کہیں نہیں رہوں گی۔ وہ پلٹی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رو پڑی، یہی تمہارا گھر ہے فی الحال، اس نے سرد مہری سے جواب دیا۔ نویرہ نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر تیمور نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ لاک نے چھاپی گھومنے کی آواز نے اس کے دل پر آخری ضرب لگائی۔ تیمور! وہ دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو اسے، تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گئی، پھر اس کے ضبط کا سارا بندھن ٹوٹ گیا۔ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ امی، مجھے یہاں کیوں چھوڑ گئے؟ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ سب دشمن ہیں یا میرے؟ وقت جیسے رک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلا۔ نویرہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ تیمور اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کھانا، پانی، دوائی موجود تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور ٹرے میز پر رکھی۔ کھانا کھا لو، اسے سادہ انداز میں کہا تو نویرہ نے فوراً رخ پھیر لیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کہا۔ تیمور نے اسے پچکارا۔ مر جاؤں گی تو تم لوگوں کو سکون مل جائے گا نا؟ تیمور نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ ڈرامہ بند کرو اپنا اور کھانا کھاؤ۔ تیمور نے ٹرے اس کے آگے رکھی۔ میں تم لوگ کا دیا ہوا ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گی، وہ چیخی۔ تیمور نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کب تک روتی رہوگی تمہیں اب یہیں رہنا ہے؟ نویرہ اس کی طرف مڑی، آنکھیں سرخ تھی، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گی، ایک ایک کو، اسے زہر آلود لہجے میں آنسوں سے تر آواز میں کہا تو تیمور کے ہونٹوں پر ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ اٹھی۔ فی الحال تو تم خود کو سنبھالو، آئینہ دیکھا ہے؟ اس سوکھے منہ کے ساتھ شادی کرو گی؟ نویرہ جیسے پتھر کی ہوگی۔ کون سی شادی؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدلی۔ تیمور نے بے پرواہی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری اور میری شادی؟ کمرے کی فضا یکدم منجمد ہو گئی۔ نویرہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ سادہ سی بات ہے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں رہو گی اور چند دن میں ہمارا نکاح ہو جائے گا، یہ مذاق ہے نا؟ اس کی آواز کانپی۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ نویرہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، وہ چیخی۔ تم سے نفرت کرتی ہو، تم لوگوں نے میری ماں کو۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تیمور کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی ہے۔ ہر بات کا الزام ہم پر ڈال دینا آسان ہے۔ نویرہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم ہو قصوروار۔ وہ لرزی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تیمور آہستہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی حدت محسوس کر سکے۔ تمہارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے نویرہ۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر مضبوط تھی۔ یا تو ہمارے ساتھ رہو یا پھر ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاؤ جو تمہاری ماں کو خاموش کر گئے۔ نویرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، تم چاہے جتنا چیخو، جتنا نفرت کرو، فی الحال تم ہماری ذمہ داری ہو اور یہ نکاح تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ نویرہ نے قد سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ میں قید میں رہ لوں گی مگر تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔
तैमूर चंद में उसे देखता रहा, फिर मेज पर रखी ट्रे की तरफ इशारा किया। पहले खाना खाओ, बाकी जंगी बाद में लड़ लेना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा मगर निकलने से पहले रुका। अपने दिल को समझा लो, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। दरवाजा बंद हुआ और नवीरा कमरे के बीच खड़ी रह गई। दिल में तूफान उठा, वो बेबस हो गई थी। निकाह का दिन आन पहुंचा था। हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। सहन में सफेद और सुनहरी पर्दे लहरा रहे थे। मेहमानों की मध्यम सरगोशियां फिजा में तैर रही थी। ऊपर वाले कमरे में बैठी नवीरा के लिए दिन क़यामत से कम ना था। सूरज चूड़ा उसके सामने रखा था, जेवरात मेज पर सजे थे। आईने में उसका चेहरा और बेरोनक आंखें बेख्वाब रातों की गवाह थी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। उसे फौरन फोन उठाया, कांपती उंगलियों से एक नंबर मिलाया। हेलो मामू। उसकी आवाज सरगोशी नुमा थी। दूसरी तरफ खामोशी रही, फिर धीमी आवाज उभरी। नवीरा, मैं खुल्ला मुखालफत नहीं कर सकता, हालात तुम्हारे खिलाफ है। मामू की बात सुनकर वो तड़प उठे। तो क्या मैं यूं ही कुर्बान हो जाऊं? उसे इसकी आपने वादा किया था। वो रोई तो मामू का दिल नरम हुआ। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, सोहेल साहब ने जल्दी से कहा। तुम किसी भी तरह निकलने की कोशिश करो, बाहर साइड गेट के पास होगी, जल्दी करो। फोन बंद हुआ तो नवीरा ने एक लम्हे आंखें बंद की, फिर तेजी से बड़ी सी चादर उठाई। वो तैयार हो चुकी थी, सूरज चूड़े में मलबूस थी। उसने खुद को मुकम्मल ढांप लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा आहिस्ता से खोला। राहदारी में एक मुलाजमा खड़ी थी, शायद उसे नीचे लेने आई थी। बीजी, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। नवीरा ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया। मुलाजमा लड़खड़ा कर दीवार से टकराई। माफ करना। वो सरगोशी करती सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। उसके कदम तेज थे, सांस बेकाबू थी। नीचे मेहमानों की तवज्जो मरकजी हॉल की तरफ थी। किसी ने चादर में लिपटी लड़की पर ध्यान ना दिया। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वो पिछले दरवाजे से निकलकर साइड गेट तक पहुंची। एक से गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। नवीरा फौरन अंदर घुस गई। जल्दी गाड़ी चलाओ। गाड़ी स्टार्ट हुई और हवेली का गेट पीछे रह गया। नवीरा ने गहरी सांस दी, जैसे बरसों बाद खुली फिजा नसीब हुई हो। अल्लाह का शुक्र है, उसने जेरे लब दोहराया। गाड़ी शहर की सड़कों पर मुड़ने के बजाय एक मानूस रास्ते पर चलने लगी। नवीरा ने चंद लम्हे बाद खिड़की से बाहर देखा और फिर अगले ही लम्हे उसका दिल जैसे बैठ गया। रुको, ऊंची। ये कहाँ जा रहे हो? पागल हो गया? इधर क्यों जा रहे हो? ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया। गाड़ी वहीं मोड़ ली जो दोबारा हवेली की तरफ जाता था। नवीरा आगे झुककर गुस्से में चीखी, मैंने कहा गाड़ी मोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? उसी लम्हे गाड़ी आहिस्ता हुई और हवेली का बड़ा दरवाजा सामने आ गया। नवीरा का सांस रुक गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। दरवाजा खुलने को ही थी कि ड्राइवर ने आहिस्ता से अपना रुख फेरा और हल्का सा मुस्कुराया। नवीरा की नजर ड्राइवर पर गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो ड्राइवर कोई और नहीं, तैमूर। वो साकित रह गई। तैमूर ने टोपी उतारी। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। इतनी जल्दी भूल गई? उसे पुरसुकून अंदाज में कहा तो नवीरा के हाथ ठंडे पड़ गए। ये वो साकित हुई थी, बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहा। उसने इंजन बंद करते उसे देखा, अपनी दुल्हन को लेकर। नवीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज बमुश्किल निकली। तुम भी तो भागने की कोशिश कर रही थी ना? वो सुकून से बोला, बराबर हो गए ना? उसने आंख मारी। ये सब तुमने प्लान किया था? मामू की गाड़ी, ओह माय गॉड। तैमूर की आंखों में हल्की सी चमक आई। कभी कभी लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनाया जाता है। नवीरा को लगा जैसे जमीन घूम रही हो और हवेली का गेट खुल चुका था। बाहर चंद आदमी खड़े थे। सब कुछ तैयार था, जैसे किसी ने उसे भागने की तरकीब का हिस्सा बना दिया हो। तैमूर गाड़ी से उतरा, फिर उसकी तरफ वाला दरवाजा खुला। चलो नवीरा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। एहमान इंतजार कर रहा है। वो पीछे हट गई। तुम इसे नफरत करती हो, पता है, उसने धीमे लहजे में कहा, मगर आज तुम मेरी हो रही हो। नवीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने आखिरी बार बाहर की सड़क को देखा। आजादी चंद कदम दूर थी, मगर नाकाबिले रसाई थी। तैमूर झुका, उसका बाजू थामा। ड्राइवर बदल सकता है, रास्ता नहीं। उसने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की, और तुम्हारा रास्ता अब यही है। नवीरा बेहिस्सी गाड़ी से उतरी। रोशनियों से सजी हवेली उसके सामने थी, जैसे कोई सुनहरा पिंजरा जिसमें वो कैद होने जा रही हो। सहन में सफेद चांदी बिछाई गई थी और दरमियान में निकाह की मेज सजी थी। गुलाब की पत्तियां और खुशबूदार इत्र की महक फिजा में घुली हुई थी।
قاضی صاحب بیٹھ چکے تھے، گواہ دونوں طرف موجود تھے، سب کی نظریں ایک ہی لمحے پر ٹکی تھی۔ نویرا کو اندر لایا گیا، سرخ جوڑے میں ملبوس چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ وہ آ کر پردے کے پیچھے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے، انگلیاں پھر سے ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ نکاح سادگی سے رکھا گیا تھا، لیکن نویرا کو دلہن بنایا گیا تھا، اور یہ خواہش خود اس کی والدہ صالحہ بیگم کی تھی۔ ان کے انتقال کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ دوسری طرف تیمور سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، تبھی مولوی صاحب کی آواز گونجی، نویرا بنت مراد، کیا آپ کو تیمور محمود بنت محمود افضل سے یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نویرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ چند دم کی خاموشی کے بعد اس کے لب ہلے، ہلکی آواز مدھم بھرائی ہوئی تھی، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے 3 بار پوچھا، قبول ہے؟ اس بار اس نے آنکھیں بند کی، قبول ہے کہہ کر اپنے دل کی گھٹن کو اپنے اندر اتار دیا۔ دوسری طرف تیمور سے بھی یہی سوال کیا، قبول ہے؟ اس کی آواز مضبوط اور واضح تھی۔ تیمور نے سر ہلا کر 3 بار قبول ہے کہا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ کمرے میں دھیمی سی مبارک ہو کی آوازیں گونجی۔ تیمور نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر پردے کی سمت دیکھا، جہاں نویرا بیٹھی تھی۔ وہ ساکت تھی، جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ دستخط کے لیے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپے، مگر اس نے اپنا نام دستخط کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، بستر پر گلاب کی پتیاں بکھری تھی، مگر اس سجے ہوئے کمرے میں سکون کا نام و نشان نہیں تھا۔ نویرا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، سرخ جوڑا اس کے وجود پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ ہاتھوں کی مہندی گہری ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں نفرت کی سیاہی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، تیمور اندر آیا، دروازہ بند ہوا اور چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ نویرا، اس نے اسے پکارا تو اس کی طرف مڑی۔ بہت غرور تھا نا تمہیں کہ تم کبھی میری نہیں بنو گی، دیکھو میں نے کر کے دکھا دیا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کاٹ تھی۔ نویرا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ وہ 2 قدم چل کر تیمور کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں آمنے سامنے تھے، سانسوں کی حدت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تم نے کچھ ثابت نہیں کیا، بس اپنی ضد پوری کی ہے، اپنے نام انا کا پرچم بلند کیا ہے۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ تیمور کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے نویرا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، نویرا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ میری زندگی جہنم بنا دی تم نے۔ اس کی آواز لرزی۔ یاد رکھنا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی، تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ تیمور جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کی نظر کھڑکی کے پار گئی۔ ایک سرخ نقطہ یعنی ریڈ لائٹ وہ سیدھا نویرا کے ماتھے پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کی سانس رک گئی۔ نویرا، لفظ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ باہر سے فائرنگ کی تیز آواز گونجی۔ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا، اور تیمور نے بجلی کی سی تیزی نویرا کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں زمین کی طرف جھکے۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی، دیوار سے ٹکراتی گولیوں کی دھمک سے نویرا کی سانس بند کر دی، اور بارود کی بو سے اس کا سانس گھٹنے لگا۔ نویرا ساکت تھی، اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ اسے صرف تیمور کے بازو کی مضبوط گرفت محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے بعد فائرنگ رک گئی۔ نویرا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، وہ اب بھی تیمور کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اچانک اسے کچھ گرم سا اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا۔ اس نے نیچے دیکھا اور اس کے منہ سے دلروز چیخ بلند ہوئی۔ نیچے زمین پر بے پناہ خون موجود تھا۔ تیزی سے بہتا ہوا خون دیکھ کر نویرا کی آنکھیں ساکت رہ گئی۔ وہ چونک کر ایک جھٹکے سے تیمور سے الگ ہوئی۔ تیمور، اس کی آواز کانپ گئی۔ تیمور نے دیوار کا سہارا لیا تھا، اس کے کندھوں کے قریب کپڑا چاک تھا اور وہاں سے خون بہ رہا تھا۔ رک جاؤ، وہ بامشکل بولا۔ نویرا کا دماغ چکرا گیا۔ گولی؟ تمہیں گولی لگی ہے؟ تیمور نے دانت پیچھے، گویا درد کو روکنے کی کوشش میں ہو۔ نویرا، نیچے بیٹھو۔ وہ چیخا، خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ نویرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی، جسے چند میں پہلے کی نفرت کہیں گم ہو گئی ہو۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے بولی۔ تیمور نے ایک بازو اس کی گرد لپیٹ دیا اور اسے نیچے جھکا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے سرد سے جواب دیا، مگر اس کی سانس بے ترتیب تھی۔ خون اب تیزی سے بہ رہا تھا، قلین پر سرخ دھبا پھیلتا جا رہا تھا۔ باہر شور مچ گیا، قدموں کی آواز تیزی سے گونج رہی تھی، لوگوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ محمود صاحب، گھر کے مرد اور محافظ اندر دوڑے۔ تیمور، فائرنگ بند ہو چکی تھی،
باہر سے آواز آئی کہ حملہ آور بھاگ گیا ہے۔ نویرہ ایک طرف ہو گئی مگر اس کی نظر تیمور پر جمی رہی۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا، جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ایمبولینس پلاؤ، کسی نے چیخ کر کہا تو چند آدمیوں نے تیمور کو سہارا دیا۔ وہ جاتے جاتے ایک لمحے کو نویرہ کی طرف دیکھ کر رکا۔ ان آنکھوں میں درد بھی تھا اور ایک بے نام سا جذبہ بھی۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن سر چکرایا۔ خون زیادہ بہہ گیا تھا، وہ بے ہوش سا ہو گیا۔ نویرہ وہیں کھڑی رہ گئی، ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، آنکھیں برس رہی تھی۔ اسے یاد آیا چند لمحے پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی زندگی جہنم بنا دے گی، اور اب وہ اس کے خون سے بھیگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیمور کو جلدی جلدی باہر لے جایا گیا۔ گاڑی کی آواز دور ہوتی گئی۔ کمرے میں ٹوٹا ہوا شیشہ، بکھری بوتلیں اس سرخ دبے زمین پر باقی رہ گئے تھے۔ نویرہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کی پہلی رات نفرت سے شروع ہوئی تھی اور خون پر ختم ہوئی۔ رات حویلی پر بہت باری گزری تھی۔ تیمور کی والدہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ پوری حویلی سناٹے میں ڈوب گئی تھی۔ نویرہ کے کمرے کے باہر گارڈز گھوم رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، وہی کمرہ جس کی کھڑکی کے پار سے گولیاں چلی تھی۔ ہر بار آنکھیں بند کرتی تو وہی منظر سامنے آ جاتا، سرخ لیزر اس کے ماتھے پر، تیمور کا اسے بچانا اور فائٹنگ کی آواز، اور تیمور کا اسے سینے سے لپیٹ لینا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کے لبوں پر بے آواز الفاظ آئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، کل تک یہ ہاتھ نفرت سے کانپ رہے تھے، آج انہی پر اس کا خون لگا تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، کبھی جائے نماز پر بیٹھ جاتی، کبھی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوتی، کبھی بے مقصد کمرے میں چلنے لگتی۔ آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ صبح کے قریب خبر آئی تھی کہ تیمور کو ہوش آ گیا ہے۔ زخم گہرا ہے مگر خطرے سے باہر ہے۔ نویرہ کے سینے سے جیسے بوجھ کا ایک پہاڑ ہٹا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی شرمندگی نے جگہ بھی لے لی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اسے گھر لایا گیا۔ حویلی کے صحن میں خاموشی تھی، سب کے چہروں پر فکر کے آثار تھے۔ جب اسے اس کے کمرے میں لایا گیا، نویرہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ تیمور کے کندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا۔ اس نے ایک لمحے کو اسے نویرہ کو دیکھا۔ نویرہ کی آنکھیں فوراً جھک گئی، وہ اپنی جگہ جم سی گئی، جسے ساکت کھڑی رہی۔ تیمور کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ باہر نکل گئے۔ گل بہار بیگم نے نویرہ کو دیکھا۔ تیمور کا خیال رکھنا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ موت کے منہ سے واپس آیا۔ نویرہ نے محض سر ہلایا۔ وہ باہر نکل گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نویرہ، چند لمحے بعد تیمور نے مدھم آواز میں اسے پکارا۔ وہ چونکی مگر قریب نہ آئی۔ ادھر آؤ۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی بستر کے قریب پہنچی مگر فاصلہ برقرار رکھا۔ تمہیں مجھے نہیں بچانا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کیا؟ تیمور نے بھویں سکیری۔ نویرہ کی آنکھیں بھر آئی۔ گولی مجھے لگنے دیتے، سب ختم ہو جاتا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم نے کیوں؟ اس کی نم آواز ابھری۔ کیوں مجھے بچایا؟ تیمور چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، تمہاری حفاظت کی تمہاری ذمہ داری تھوڑی تھی، اسے ثابت بھی تو کرنا تھا نا۔ وہ درد بھرے لہجے میں کہتا اس کے دل کے تار کو بھی چھو رہا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو، وہ روتے ہوئے بولی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کے آنسو بہنے رکھے۔ تیمور نے ہاتھ بڑھایا جیسے اس کے آنسو صاف کرنا چاہتا ہو۔ انگلیاں اس کے گال کے قریب کی تھی کہ نویرہ نے رخ پھیر لیا۔ نہیں، اسے سر ہلایا، ایسا مت کرو۔ تیمور کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ تیمور کا ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ پانی، تیمور نے مدھم آواز میں کہا تو نویرہ فوراً چونکی۔ اسے ٹیبل پر رکھا جگ دیکھا، ہاتھ ہلکے ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ جب اس نے گلاس بھرا، وہ گلاس لے کر اس کے قریب آئی۔ ایک لمحے کو جس کی، پھر گلاس اس کے لبوں کے پاس لے گئی۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پانی پیا۔ وہ نظریں نہ ملا سکی تھی۔ دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ نویرہ نے دوائیاں اٹھائی۔ پتے سے گولی نکالتے اس کی انگلیاں بار بار پھسل رہی تھی۔ میں خود لے لوں گی، تیمور نے کہنا چاہا مگر کندھے کی ذرا سی حرکت سے درد کی لہر اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ نویرہ نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، میں دے دیتی ہوں۔ اس نے گولی اس کے ہاتھ میں رکھی، پھر پانی کا گلاس تھمایا۔ چند لمحے بعد تیمور نے ہلکی سی کروٹ لینے کی کوشش کی مگر درد سے سسک اٹھا۔ نویرہ بھیگتے اور آگے بڑھی۔ رکے؟ وہ بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ احتیاط سے اس کے کندھے کے نیچے ہاتھ رکھا اور آہستہ سے اسے کروٹ دلائی۔ اس کی انگلیاں اس کے بازو کو چھوئی تو وہ لمحہ بھر کو ڈٹ گئی۔ کل یہی بازو سے قید میں لیا ہوا تھا، آج وہی زخمی تھا۔ آہستہ، تیمور نے دانت پیچتے ہوئے کہا۔ بمشکل نویرہ کی مدد سے کروٹ لے پایا۔ میں سنبھال رہی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی مگر نرمی لیے ہوئی تھی۔ جب وہ سیدھا ہو گیا تو چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ تیمور نے اچانک پوچھا۔ نویرہ نے نظریں چکا لی۔ خود سے زیادہ۔ تیمور نے گہری سانس دی۔
اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا. وہ وہیں ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی. کل اگر میں نے تمہیں نہ بچاتا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا. نویرا کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپک پڑا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا نفرت کروں یا شکر گزار رہوں. تیمور نے کمزور سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی. فی الحال بس اتنا کرو کہ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو. نویرا کے لبوں پر ہلکی سی لڑتی ہوئی مسکراہٹ آئی. شاید کچھ دن بعد پہلی بار اٹھ کر زخمی پٹی کے کنارے کو دیکھنے لگی کہ کہیں خون تو نہیں رس رہا. کمرے میں اب وہی دو لوگ تھے جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور آج ایک زخمی تھا تو دوسرا تیماردار تھا. نفرت ابھی بھی زندہ تھی، مگر ان کے بیچ کہیں ایک نیا ننھا سا خاموش جذبہ سانس بھی لینے لگا تھا. اگلی صبح نویرا نے غیر محسوس انداز میں تیمور کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر واش روم تک لے گئی. اس کے زخمی بازو پر نظر پڑتے اس کا دل پھر سے لرز گیا. اس نے تولیہ گیلا کر کے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کیا. تیمور غور سے اسے دیکھتا رہا. اس نے تیمور کے آگے ناشتہ رکھا تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے. دوا وقت پر لینی ہے، وہ آہستہ سے بولی. تیمور سے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں کل رات کی گفتگو کے بعد عجیب سی خاموشی تھی. وہ چمچ ہاتھ میں پکڑے اسے دلیا کھلانے لگی. کچھ لمحوں بعد نویرا نے ہمت کی. ایک بات پوچھوں؟ تیمور چونکا. ہاں بولو. اسے اپنا گلا کنکارا. مجھے کن سے خطرہ ہے اور میری ماں کا قاتل کون ہے؟ تیمور یہ سوال سن کر ہنس پڑا. تو گویا تم نے مجھے قاتل کی لسٹ سے نکال دیا ہے. نویرا نے بمشکل نظریں اٹھائی. میں سچ جاننا چاہتی ہوں. تیمور نے سر ہلایا. اس کی انگلیاں کپ کے گرد سخت ہو گئی. چل تمہیں پتہ چل جائے گا. مجھے ابھی جاننا ہے. نویرا کی آواز بھر آ گئی. میرے سینے کی آگ کیسے بجھے گی؟ مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ تیمور نے گہری سانس لی. ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن وعدہ ہے بہت جلد سارے ثبوت تمہارے سامنے ہوں گے. نویرا کی آنکھیں نم ہو گئی. وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی. شام کو چھت پر ٹہل رہی تھی کہ اچانک ایک پتھر اس کے قدموں کے پاس آ کر گرا. وہ چونک کر پیچھے ہٹی. دیکھا تو پتھر کے ساتھ کاغذ لپٹا تھا. اس نے پتھر کے ساتھ بندہ کاغذ کھولا. نویرا، یہ سب تیمور کی سازش ہے. وہ خود جان بوجھ کر زخمی ہوا. اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو 8 بجے حویلی کے ایک خفیہ گودام میں آ جاؤ. میں تمہیں ان کے خلاف سارے ثبوت دوں گا. نویرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. کیا یہ ممکن ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. بغیر سوچے سمجھے اس نے دوپٹہ لیا اور اب کی نظر بچا کر وہ کمرے سے نکل گئی. ادھر تیمور کو کسی چیز کی ضرورت پڑنے پر نویرا کو آواز دینی پڑی. نویرا، نویرا کہاں ہو تم؟ کوئی جواب نہ آیا. نویرا گھر ہوتی تو جواب دیتی. وہ بمشکل اٹھا. زخم بھی تازہ تھا. باہر نکلا تو ملازمت دوڑ کر اس کے پاس آئی. نویرا بی بی کا ہے. اس کے سوال پر ملازمہ گھبرائی. جی بی بی کہیں باہر گئی ہے. تیمور کے ہوش اڑ گئے. واٹ؟ ایسے کیسے وہ باہر جا سکتے ہیں؟ او مائی گاڈ، تم سب لوگ کیا سو رہے تھے؟ وہ چلایا تو گلبہار بیگم بھاگ کر آئی. کیا ہوا بیٹا؟ تیمور کو غصے میں دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی. امی، نویرا گھر پر نہیں ہے. اس کی جان کو پہلے سے خطرہ ہے کہ یہ دشمن کی کچھ چال نہ ہو. گلبہار بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. تیمور تیزی سے دوڑ کر باہر گیا. بیٹا رک جاؤ، تم گاڑی کیسے چلاؤ گے؟ اس کی والدہ نے اسے روکا، لیکن وہ دیوانہ وار گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی پکا لے گیا. درد پسلیوں میں تیر کی طرح چبھ رہا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا. اسے کال ریسیو کیا اور اگلی لمحے اس کے سر پر بم پھٹا. اب تم لوگوں کا کھیل ختم ہے. دوسری طرف سے سرد آواز ابھری. میرے خلاف مقدمات واپس لو ورنہ سب ختم ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ تمہاری بیوی نویرا بھی. تیمور کا سانس رک گیا. سعید، تم ایسا نہیں کرو گے. لیکن کال کٹ گئی. ادھر نویرا سنسان گلی میں داخل ہوئی تو اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا. وہ سائے کو پہچان گئی تھی. ماموں؟ اس کی آواز میں امید، آنکھوں میں امید لیے. اگلی پل سہیل نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور زوردار تھپڑ مارا. نویرا لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی. ماموں؟ اس کی خوشی بھری آواز دکھ میں بدل گئی. شکاری خود جال میں آ گیا. وہ زہر خل لہجے میں بولا. میں ہوں تمہاری ماں کا قاتل. سوچا مارنے سے پہلے سچ بتا دوں. نویرا کے کانوں میں سیٹیوں کی آواز گونجنے لگی. اسے اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی. کیوں؟ اس کے ہونٹ بامشکل ہلے. اس نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا. تبھی سہیل جھکا. کیونکہ تمہاری ماں سچ جان گئی تھی. میرے کاروبار، میرے راز سب بے نقاب ہونے والے تھے. نویرا وہیں زمین پہ بیٹھ گئی. آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر آواز جیسے کہیں کھو گئی. میں نے آپ پر اس دنیا میں سب سے زیادہ یقین کیا ماموں. سہیل یہ سن کر مسکرایا. میں نے کہا تھا
یقین کرو مجھ پر تمہاری ماں نے بھی یہی غلطی کی تھی اور خمیازہ بھگتا۔ وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ گودام کی فضا میں سیلن اور بارود کی بو رچی ہوئی تھی۔ ایک مدم بلب چھت سے لٹک رہا تھا جس کی زرد روشنی سہیل کے چہرے پر پڑ کر اسے اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ نویرہ زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسو سے بھری تھی۔ سہیل آہستہ آہستہ اس کے گرد چکر کاٹتا رہا، جسے شکاری اپنی شکار کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ تم جاننا چاہتی تھی نا تمہاری ماں کا قاتل کون ہے؟ اسے تنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا۔ اس رات جب وہ تمہارے تایا کو سب کچھ بتانے والی تھی، میں نے اسے خنجر کے وار سے زخمی کیا تھا اور اندھیرے میں گم ہو گیا تھا۔ نویرہ نے لڑزتی پلکوں سے اسے دیکھا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ سہیل کے چہرے پر لمحہ بھر کو نرمی آئی مگر فوراً ہی وہ سختی میں بدل گئی۔ تمہاری ماں سالیہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اس نے اپنی ساری زمین ساری جائیداد میری رام کر دی۔ نویرہ کی سانس رک گئی۔ میں نے سب بیچ دیا، ایک ایک کر کے، قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر کروڑوں کمائے، عیش کیا۔ وہ ہنسا، ایک بے رحم کھوکھلی ہنسی گودام میں گونجنے لگی۔ مسئلہ یہاں پیدا نہیں ہوا، مسئلہ تب ہوا جب اسے شک ہونے لگا۔ اس نے حساب مانگنا شروع کیا، پرانے کاغذات کھنگالے، میری جاسوسی کروائی اور پھر سے سب پتہ چل گیا۔ نویرہ کے ہاتھ زمین پر ٹک گئے، اسے لگا جیسے اس کی پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہو۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں قبضہ مافیا سے ملا ہوا ہوں، اس کی زمینیں، تمہارے باپ دادا کی نشانی سب بیچ چکا ہوں۔ وہ پولیس کے پاس جانے والی تھی۔ سہیل کی آنکھوں میں سر چمک اٹھی۔ میں نے اسے روکا، بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانی۔ اس رات میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ نویرہ کے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکلی، آپ نے اپنی بہن کو مار دیا؟ بہن؟ کون سی بہن؟ سگی نہیں تھی، وہ سوتیلی تھی، اور ویسے بھی پیسہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ سہیل نے نویرہ کی بات کاٹ کر کہا تو نویرہ کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا مسکراتا چہرہ گھوم گیا۔ اس کے دل جیسے سینے میں پھٹنے لگا۔ سہیل اچانک اس کے قریب آیا، اور اب تم بھی سب کچھ جان گئی ہو۔ اس نے جیب سے ایک پستول نکالا، ٹھنڈی دھات کی نالی نویرہ کی گردن پر اٹکی۔ نویرہ کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کلمہ پڑھ لو، سہیل نے سرد لہجے میں کہا۔ اتنا تو میں مسلمان ہوں کہ مرتے ہوئے کو کلمہ کی تلقین کر دوں؟ نویرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور گپ گپائے اور دھیرے سے وہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ اچانک اسے تیمور کی بات یاد آئی، تمہاری حفاظت ضروری ہے چاہے تم جتنا بھی غلط سمجھو مجھے۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا، وہ واقعی غلط تھی۔ تیمور محافظ تھا، قاتل تو سہیل تھا۔ سہیل نے پستول کا دباؤ بڑھایا، دانت کی ٹھنڈک اب جلتی آگ جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ نویرہ نے آنکھیں میچ لی، اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا، دھڑام کی آواز آئی اور پھر فائر کی تیز آواز۔ نویرہ کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئی۔ سہیل کے ہاتھ سے پستول چھوٹ چکا تھا اور زمین پر گرا، اس کے کندھے سے خون بہنے لگا۔ وہ لڑکھڑایا، زمین دروازے پر تیمور کھڑا تھا، چہرہ غصے سے سرخ تھا، زخمی بازو کے باوجود سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے پولیس کی بھاری نفری اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہتھیار پھینک دو، سہیل ایک آفیسر گرجا تو سہیل نے زخمی حالت میں بھاگنے کی کوشش کی مگر اس فائر نے اسے زمین پر گرا کر ہتھکڑیاں لگا دی۔ نویرہ ساکت کھڑی تھی۔ تیمور تیزی سے اس کی طرف بڑھا، زخموں کے باعث وہ لڑکھڑا گیا، پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں سختی کے پیچھے چھپی گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نویرہ نے جواب نہیں دیا۔ اگلی لمحے اس کے سینے پر سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے آپ پر شک کیا، میں چلی آئی یہاں، اگر آپ نہ آتے تو… وہ کہتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی، اور تیمور نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی جسے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے کہا تھا نا تمہاری حفاظت ضروری ہے، یہ کہہ کر اس پر جھکا۔ نویرہ اٹھو، آنکھیں کھولو نویرہ۔ وہ چلایا پر نویرہ کی آنکھیں بند تھی۔ وہ تیزی سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر گاڑی تک لے آیا تھا۔ پولیس سہیل کو لے جا رہی تھی۔ وہ مڑ کر چیخا، یہ ختم نہیں ہوا۔ تیمور نے زہر آلود آنکھوں سے اسے دیکھا، تم اب اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو۔ سہیل نے اور بھی کچھ کہا تھا لیکن اس کی آواز اب ایک بے اثر تھی۔ نویرہ کو کمرے میں بستر پر لٹایا گیا، خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے مدی مدی آنکھیں کھولی۔ تائی جان تیمور سب وہاں موجود تھے۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ حوصلہ کرو بیٹا۔ تائی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تائی جان نے اسے گلے سے لگایا۔ وہ دونوں سے تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب نویرہ نے انتہائی شرمندگی سے تیمور کے زخمی ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھر نم ہو گئی۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، آپ زخمی تھے۔ وہ رو پڑی۔
تیمور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تیمور نے بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے آرام کرتا میں، کہ جب میری سانس اٹکی ہوئی تھی میں تمہیں کیسے چھوڑ دیتا؟ نویرا کی آنکھیں پھر سے میچ گئی، مگر اس بار خوف سے نہیں، شکر سے میچی تھی۔ وہ لمحہ جیسے ان کی دشمنی، غلط فہمی اور نفرتوں کی دیواروں کو توڑ گیا۔ نویرا کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کی ماں کے قاتل کو سزا مل گئی اور اس کا محافظ ہمیشہ اس کے ساتھ تھا۔ تیمور، نویرا نے اسے پکارا۔ جی جانے تیمور۔ تیمور نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اکیلی نہیں ہوں نا۔ تیمور نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لمس کی گرمی دی۔ کبھی نہیں۔ تیمور نے اسے یقین دلایا۔ آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ تیمور نے اسے مصنوعی خفگی سے دیکھا۔ بہت زیادہ ناراض ہوں۔ نویرا تڑپ اٹھی۔ پلیز، میں مر جاؤں گی۔ تیمور نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چپ، بالکل چپ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسی بات دوبارہ زبان پر مت لانا۔ نویرا نے ہچکی لیتے اسے دیکھا۔ میں نے آپ پر شک کیا، آپ کی بات نہیں مانی، اکیلی چلی گئی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ تیمور نے گہری سانس دی۔ ناراض اس بات پر ہوں کہ تم اپنی جان کو اتنا سستا سمجھتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے گولی کیوں کھائی تھی؟ ڈرامہ تھا؟ اس نے ہلکا سا طنز کیا، پھر لہجہ نرم کیا۔ اس نے نویرا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا۔ تمہیں کھو نہیں سکتا تھا، چاہے تم مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ کرتی۔ نویرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اسے اعتراف کیا، اور میں نے کبھی تمہیں وقت نہیں دیا سمجھنے کا۔ تیمور نے بھی سچ ہی کہا۔ میں نے سوچا سچ ایک ساتھ رکھ دوں گا تمہارے سامنے، مگر اس دوران تم اکیلی جلتی رہی۔ نویرا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب نہیں جلوں گی، وعدہ۔ تیمور نے اس کی انگلیوں کو مضبوطی سے تھاما۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، اب تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، نہ خطرہ، نہ سچ، نہ احساس۔ نویرا ہلکا سا مسکرائی۔ محبت بھی؟ تیمور نے شرارتی انداز میں اسے دیکھا۔ وہ تو سب سے زیادہ۔ شرما گئی۔ ادھر آسمان پر چمکتے بادل اب برس رہے تھے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر گرتی قطروں کی آواز کمرے کی خاموشی میں مدھم سا گیت سنا رہی تھی۔ نویرا ابھی تک تیمور کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو تھم چکے تھے، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی ترتیب تھی۔ تیمور نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ اب بھی ڈر رہی ہو؟ نویرا نے نظریں جھکا لی۔ آپ سے نہیں، خود سے۔ تیمور حیران ہوا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو کھونے کے خیال سے بھی اب ٹوٹنے لگتی ہوں۔ تیمور کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ اس نے نویرا کے گال پر بہتا ہوا آنسو انگوٹھے سے صاف کیا۔ تو پھر وعدہ کرو، دوبارہ خود کو خطرے میں نہیں ڈالو گی۔ نویرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اگر آپ ساتھ ہوں تو کبھی نہیں۔ تیمور نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ہمیشہ ساتھ ہوں تمہارے۔ اس کی آواز میں وہ یقین تھا جس پر زندگی رک سکتی تھی۔ نویرا نے پہلی بار پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ابل رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، وہ دھیرے سے بولے، مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تیمور ہلکا سا ہنسا۔ اور مجھے لگتا تھا تو مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی۔ نویرا کی نم آنکھیں مسکرائی۔ تو پھر ہم دونوں ہی غلط تھے نا؟ وہ بیک وقت بولے، ہاں، مگر ایک بات میں کبھی غلط نہیں تھا میں۔ نویرا چونکی۔ کون سی؟ وہ ذرا سا اس کے قریب ہوا کہ اس کی سانسیں نویرا کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ کہ میں تمہیں پہلے دن سے چاہنے لگا تھا۔ نویرا کا دل جیسے مدھم سر میں دھڑکنے لگا۔ شروع سے، جب تم پہلی بار اس گھر میں آئی تھی، غصے سے بری ہوئی، تب سے۔ نویرا شرمانے لگی۔ وہ تو آگ آپ نے ہی لگائی تھی نا، اور اب؟ تیمور نے بھی ساختہ پوچھا۔ اب وہ آگ شاید محبت بن گئی۔ تیمور نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ اس کا لمس نرمی اور گہرا احساس لیے ہوئے تھا۔ نویرا نے آنکھیں بند کر لی۔ دل کو جیسے سکون مل گیا۔ نویرا، تیمور نے اسے پکارا۔ نویرا نے سر اٹھا کر سے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے تو؟ نویرا مسکرائی۔ تو میں کہوں گی دیر سے صحیح، مگر مجھے بھی اب ایسا ہی لگتا ہے۔ تیمور نے اسے آہستہ سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کا زخمی بازو اب بھی مکمل ٹھیک نہیں تھا، مگر اس نے درد کی پرواہ نہیں کی۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ نویرا فوراً چوکی۔ نہیں، مسکرائی۔ دل والا درد ہے جو تم دور کر دیتی ہو۔ نویرا ہنسی، آنکھوں میں چمک ابھری۔ اب بہت باتیں بنانے لگے۔ اس نے تیمور کے سینے پر منہ چھپا لیا۔ ارے، میں تو بیوی کے سامنے سچ بول رہا ہوں۔ مسکرایا۔ اور اگر میں ناراض ہو جاؤں تو؟ نویرا نے لاٹ اٹھواتے ہوئے کہا تو میں منا لوں گا ڈیئر وائف۔ نویرا ہنسی۔ کیسے؟ اس کے قریب اور اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی لگا دی، اور اس کے لب دھیرے سے
جو کہ اس کی مسکراہٹ چن گئے. ایسے نویرا کی سانسیں رک گئی. اسے پہلی بار خود کو آگے بڑھ کر کندھے پر اس کے ہاتھ رکھا. میں باپ سے نہیں لڑوں گی. واللہ تم لڑ سکتی ہو. تیمور نے سرگوشی کی. ان کو چھوڑ کر مت جانا. نویرا نے دھیرے سے سر ہلایا. اب کہیں نہیں جاؤں گی. بارش تھم رہی تھی. کمرے میں صرف ان کی دھیمی سانسیں تھی اور وہ خاموش وعدہ جو لفظوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. نفرت کی جگہ اب گہری محبت بھرے لمس نے لے لی تھی اور وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ صرف انجام نہیں، ایک محبت کی ابتدا ہے.